اسٹرکچر کی آپ نے بات کی، 35 صوبوں کی بات کی، یہ ماڈل کیا ہے؟ کیا اس سے پہلے جیسا کہ آپ نے کہا کہ جی لیڈرشپ پی ایچ ڈی ہونی چاہیے، منسٹرز پی ایچ ڈی ہونے چاہیے، اور آپ نے ریفرنسز بھی دیے، تو کیا اس کے بھی آپ کے پاس ریفرنسز موجود ہیں؟ جی ہاں، ہوں گے۔ پاسبل ہے کہ میں اس بات پر آنے سے پہلے تھوڑی دیر کہ ضرورت کیوں ہے اس بات کی، اسے آئین پاکستان کی روشنی میں واضح کر لوں، ٹھیک ہے، پھر اس پر آ جاتے ہیں۔ وہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، اس پر میں کچھ وقت لوں گا۔ ضرورت کیوں ہے کہ نظام بدلے اور یہ نظام ڈیلیور نہیں کر رہا؟ یہ آئین پاکستان ہے۔ آئین پاکستان، آئین اس لیے بنائے جاتے ہیں پوری دنیا میں کہ کسی ملک میں رہنے والے عوام اور ریاست کے درمیان رشتے کا جو بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے، دو طرفہ تعلق، اس کا تعین کیا جائے۔ ٹھیک ہے، آئین پاکستان اس کا تعین کرتا ہے۔ ایک طرف پاکستان کے شہری جو اس ملک کے باشندے ہیں، ان پر یہ پابندی، میں لفظ بول رہا ہوں، پابندی عائد کرتا ہے، لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ از دا بیسک ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن ان اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا۔ ریاست کے ساتھ اور آئین اور قانون کے ساتھ وفاداری اور تابع داری، یہ ہر شہری کے اوپر ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، اب میرا ایک سمپل سوال ہے، آئین نے کہا نا، یہ آرٹیکل 5 پڑھ رہا ہوں میں، کہ یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے، اگر وہ اس کو توڑے تو کیا کیا جائے گا؟ اگر آئین کی وفاداری نہ کرے تو آرٹیکل 6 تو آرٹیکل 6 لگے گا نا، آئی ٹیزن۔ یہ بات سمجھنے والی ہے اور میں پوری قوم کو سمجھا رہا ہوں۔ اگر قانون کی تابع داری نہ کرے تو جیل، یہی ہے نا، کیونکہ اس کی جو بنیادی ذمہ داری ہے اس شہری نے، اس نے ادا نہیں کی۔ اب جب شہری اپنی وفاداری اور تابع داری آئین کے اور ریاست کے سپرد کرتے ہیں تو آئین اور ریاست اس کے بدلے میں اپنے شہریوں کو کیا دیتا ہے؟ آئین اور ریاست نے یہ وفاداری اور تابع داری لے کر 40 وعدے کیے ہیں، آرٹیکل 1 سے لے کر آرٹیکل 40 تک، کہ اس کے بدلے میں تمہاری وفاداری اور تابع داری کے بدلے میں تمہیں یہ دینے کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب 40 آرٹیکل تو اس وقت کیا بیان کروں گا، میں صرف اس میں سے ایک آرٹیکل 38 کوٹ کر رہا ہوں۔ وہ جو پاکستان کے 18 کروڑ شہریوں نے آئین اور قانون کی تابع داری اختیار کی اور ریاست کی وفاداری اختیار کی، اور اس کے بدلے مانگا ریاست سے کہ اس کے بدلے میں کیا دیتے ہو، ریاست نے کہا آرٹیکل 38 اسی زبان میں کہا، the state shall، جیسے اس کو کہا تھا کہ اب ریاست کی یہ ذمہ داری ہے، جو حکومت چلا رہی ہے نا ریاست، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر شخص کو کھانا دے۔ آرٹیکل 38 اس کی کلوز ڈی پڑھ رہا ہوں میں شرح نہیں کر رہا، میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ آئین کے لفظ ہیں۔ پرووائڈ بیسک نیسیسٹیز آف لائف، ہر شہری کو بنیادی ضروریات زندگی فراہم کرے، یہ ذمہ داری ہے۔ سچ ایز فوڈ، کھانا دے، روٹی دے، کلودنگ، کپڑا دے، ہاؤسنگ، ہر شخص کو مکان دے، ایجوکیشن، ہر شخص کو تعلیم دے، اینڈ میڈیکل ریلیف، ہر شخص کو علاج دے، ان تمام شہریوں کو جو اپنے وسائل سے ان چیزوں کو اپنے آپ کو مہیا نہیں کر سکتے۔ اس وفاداری اور تابع داری کے نتیجے میں 18 کروڑ عوام کے اوپر حکومت جو منتخب ہو کے آتی ہے، جو ریاست چلانے والی ہے، ادارے، ان کی ذمہ داری ہے کہ انہیں روٹی دے، کپڑا دے، مکان دے، تعلیم دے، علاج دے، یہ 5 چیزیں مہیا کریں۔ جس طرح شہری اگر قانون کو توڑے اور اپنا فرض نہ نبھائے تو اس کی جگہ جیل ہے، تو حکومت اگر آئین کے دیے ہوئے اس وعدے کو پورا نہ کرے تو اس کا مقام اسلام آباد کی پارلیمنٹ نہیں، اس کی جگہ بھی جیل ہے۔ اقتدار پر کس طرح بیٹھنے کا ان کا آئینی حق ہے۔ جیل تک پھر بھی نہ جائیں تو کیا وہ عوام پہنچائیں گے، وقت آئے گا۔ میں آپ کو کنسپٹ سمجھا رہا ہوں۔ آپ نے پہلے سیگمنٹ میں کہا تھا کہ وقت آئے گا، وہ وقت کب آ رہا ہے؟ میں علی ممتاز، لانگ مارچ 2 کے بارے میں لوگ سننا چاہ رہے ہیں کہ کیا آپ کا ارادہ ہے؟ میرے چاند آئے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے یہ تھیم آیا، میں کوئی بات آئین پاکستان کے خلاف کر رہا ہوں، آئین پاکستان سے ہٹ کر کوئی بات کہہ رہا ہوں، میں سمپل ایک رشتہ بتا رہا ہوں کہ آئین کہتا ہے کہ میری وفاداری کرو اور ریاست کی تابع داری کرو، اگر نہیں تو آرٹیکل 6 پھانسی چڑھا دیا جائے گا۔ اور آئین ہی کہتا ہے کہ اے شہریوں، میری وفاداری اور ریاست کی تابع داری کے نتیجے میں میرا وعدہ ہے کہ حکومت کی پابندی ہے اس پر کہ تمہیں روٹی دے گی، کپڑا دے گی، مکان دے گی، تعلیم دے گی، علاج دے گی۔ کیا 18 کروڑ غریب عوام کو حکومت یہ 5 چیزیں مہیا کر رہی ہے؟ اگر یہ 5 حقوق 18 کروڑ عوام کو مہیا نہیں ہو رہے، ان حکمرانوں کو محلات میں رہنے کا حق نہیں ہے،
انہیں تنخواہ کھانے کا حق نہیں ہے، وہ حرام کھا رہے ہیں. انہیں عیاشیاں کرنے کا حق نہیں ہے. ان کے لیے پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ ہمارے شہریوں کو ہم پاکستان کے دیے ہوئے وسائل میں سے یہ بنیادی ضروریات فراہم کرتے ہیں کہ نہیں. لوگ بھوک سے مر جائیں، جینے کے لیے عزت بیچیں، پڑھ کے غریب کے بچے کو روزگار نہ ملے، عدل اور انصاف نہ ملے، تعلیم نہ ملے، علاج کے لیے گولی نہ ملے، ہاسپٹل جانے کا خرچہ نہ ملے، اور یہ عیاشی کریں غریب ملک کے عیاش حکمران. اگر ان کی جگہ جیل ہے تو ان کی جگہ بھی جیل ہے. میں قوم کو ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ خاموش مت بیٹھیں. ان کے حقوق کو لوٹا گیا ہے، وہ ڈاکوؤں کے سپرد ہیں. اپنا حق لینے کے لیے اٹھیں، اور جب لقمہ آپ سے چھین لیا جائے تو طریقہ بتاتا ہوں، تو پھر قوم کو اٹھنا ہوگا. جنہوں نے تمہارا لقمہ چھینا ہے تم ان کے لقمے چھین لو، جنہوں نے تمہاری چھت چھینی ہے تم ان سے محلات چھین لو.